جو ہے وہ معاہدہ کر لیا، قریش کا معاہدہ ہو گیا جو ہے وہ بنو بکر کے ساتھ، لازمی طور پہ یہ آپس میں مخالف قبائل تھے۔ اب حضور کا معاہدہ بنو خزاع کا معاہدہ ہے، قریش کا معاہدہ بنو بکر کا معاہدہ ہے۔ اب قریش جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، بنو خزاع کو تنگ نہیں کر سکتے، کہ کریں گے تو پھر یہ سیدھا سیدھا معاہدہ توڑنے والی بات ہوگی۔ بنو بکر کا اور بنو خزاع کا آپس میں ٹکراؤ تھا۔ ایک دن سحری کے وقت رات کے اندھیرے میں قریش کو ہمراہ لے کر کے بنو بکر نے بنو خزاع کی بستیوں پر دھاوا بول دیا، اور انہوں نے بنو خزاع کے بڑے بندے قتل کر دیے، ان کی عورتیں کاٹ دیں، اور بنو خزاع کے خلاف اس لڑائی میں قریش شامل ہوئے بنو بکر کے ساتھ۔ لیکن بنو خزاع کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ قریش بھی بنو بکر کی پشت پہ ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ظلم ڈایا ہے، یہ غضب توڑا ہے، یہ قریش نے توڑا ہے، ورنہ بنو بکر کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ اٹھ کر کے ہماری بستیوں میں آ کے ہمارا قتل عام کیا جائے۔ تو بنو خزاع کا راجس، اس کا نام تھا عمر بن سالم خزائی، وہ مکہ المکرمہ چلا گیا اور حرم کے سین میں کھڑا ہو گیا، اور مدینے کی طرف منہ کر کے حضور کو فریاد کی کہ ہمارا معاہدہ آپ کے ساتھ ہے، اور ہم آپ کے حلیف ہیں، اور ہمارے اوپر یہ شب خون مارا جا رہا ہے۔ یہ وقت تھا تہجد کا، اور حضور ادھر وضو کر رہے تھے۔ ادھر بنو خزاع کے راجس عمر بن سالم خزائی نے چیخ ماری اور پکارا، حضور نے مدینے سے کہا میں آ گیا، تیری مدد کے لیے پہنچ گیا، اور فتح مکہ پھر ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 10,000 کا لشکر لے کر کے جو ہے وہ مکے آئے ہیں۔ یہ قریش نے معاہدہ توڑا تھا بنو خزاع کے ساتھ ظلم کر کے۔ تو حضور علیہ السلام کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ مکے سے ایک حلیف پکار رہا ہے تو حضور مدینے سے سن رہے ہیں۔ اچھا، یہاں غور کرنا ہوگا، وہ حلیف ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جو غیر مسلم بھی ہوں لیکن معاہدہ حضور سے ہو گیا، حلیف حضور کے ہیں، تو وہ پکارے تو حضور مدینے میں سنیں، تو اگر امتی پکارے تو نبی پھر نہیں سنے گا؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی ان کو حالات کی سب خبر ہو گئے۔ حضور کی پیشانی کے بارے میں فرمایا حضرت ہند بن ابی حالہ نے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسع الجبین، حضور کی پیشانی جو ہے وہ کشادہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ مفاد الجبین، حضور کی پیشانی کشادہ تھی۔ اور ایک روایت میں کان رسول اللہ اجل الجبین اذا طالع جبینہ من بین الشعر او طالع من فلک الشعر او عند اللیل او طالع بوجہہ علی الناس ترا جبینہ کانہ السراج المتوقد یتلالع کانوا یقولون ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کی پیشانی اتنی اجلی تھی کہ کبھی بال ہٹتے یا حضور کسی مجلس میں تشریف لاتے یا دور سے حضور نظر آتے، پیشانی کی چمک دیکھ کے لوگ کہتے وہ رسول اللہ آ گئے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور آقا کریم علیہ السلام اپنے نالین کو خود پیبند لگا رہے تھے، تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی پیشانی پہ شبنمی قطرے نمودار ہوئے، پسینے کے قطرے آئے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو دیکھتے دیکھتے میرا چرخہ رک گیا، ایسی کھو سی گئی کہ میرا چرخہ رک گیا۔ تو جب میرا چرخہ رکا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مالک یا عائشہ، عائشہ کیا ہو گیا، یہ تم کام کیوں چھوڑ دیا؟ تو میں نے آگے سے کہا ولو اراکا ابو کبیر الحزلی لعالم انک احق بشیرہ حیث یقول واذا نظرت الی اسرۃ وجہہ برکت بروک العارض المتحلل۔ میں نے کہا حضور ابو کبیر حزلی اگر آج آپ کی پیشانی دیکھ لیتا نا، اس نے جو تصوراتی محبوب کی پیشانی کے حسن کا نقشہ کھینچا ہے، تو وہ کہتا میرا محبوب یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پیشانی تھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الہامہ، حضور کا سر بڑا تھا، حضور کا سر بڑا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ ضخم الراس، حضور کا سر کشادہ تھا، سر کی کشادگی موزونیت کے ساتھ تھی،
اور بڑے سرداروں کے ہوتے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے اس